اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں نے آپ کو ذکر کر دیا. یہ خرابیاں کیسے آپ ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہریوں کو؟ کیسے پرائیویسی پروٹیکٹ کریں گے؟ کیسے کنفیڈینشیلٹی پروٹیکٹ کریں گے؟ یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں. ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی, ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی, اس کے بعد اگر کچھ کرنا تھا تو عوام کے سامنے کرتے. 1996 کے پرائیویٹائزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے. تو ذرا سوچیں, میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. آپ یقین کریں یہ اتنا گہرا معاملہ ہے, اتنے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر کہ آپ حیران ہو جائیں گے. دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی وہ جولائی 12 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. ہماری عادت ہے کہ بڑی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں, تعریفیں بھی کرتے ہیں. تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرے. اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کا یہ کام ہے. جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا. اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں. یہ اس کا کام ہے, روزمرہ کا کام ہے. وزیروں کے اپنے کام ہے, پرائم منسٹر کا اپنا کام ہے, فوج کے اپنے کام ہے. ہم کام جو اہم میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے پر میڈل بانٹتے ہیں. 365 دفعہ بانٹے, انشاءاللہ 700 سے اوپر اگلے سال جائیں گے. تو ججوں نے فیصلہ کر دیا. یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں. آئین بڑا کلیئر ہے. میں نے جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنی ہیں اس سے زیادہ میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتا, ریزروڈ سیٹ. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں حیران ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں ان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے تھا. جمہوریت اس طرح جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیں خالی پڑی رہیں, اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سیٹیں کس کی ہیں, لیکن ہم پر ان سیٹوں کا حق نہیں ہے. کوئی قانون کے مطابق, جمہوری اصولوں کے مطابق, پارلیمان کے اصولوں کے مطابق ہمارا حق نہیں ہے. اس دن ملک میں جمہوریت آگے چلتی, لیکن ہمیں سیٹوں کا لالچ تھا. ہم دوڑ کر بیٹھے, ہم نے انتظار نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے آج اس نظام کی. یہ وہ نظام ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں. عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے. ہم نے جمہوری قدریں, پارلیمانی قدریں اس ملک میں لے کر آنی ہے. ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے, ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے, پھر معاملہ آگے بڑھے گا. باقی لمبی تفصیل ہے جی. پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے مل گئیں, ججز نے فیصلہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے, ابھی شارٹ آرڈر آیا, باقی بھی آ جائے گا. اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. ہم آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد بہت سے فیصلے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں, لیکن فیصلے تو امپلیمنٹ ہو گئے نا. تو یہ فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. ڈیبیٹ آپ کرتے رہیں. حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کرے. حکومت جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنی شروع کر دے پریس کانفرنس کر کے, کچھ بات مناسب نہیں لگتی. میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کچھ اچھی بات نہیں لگتی. پارلیمان میں بات کر لیں, لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر جائیں, وہ کہیں جی یہ فیصلے ہوئے, میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہے. لیکن پریس کانفرنسز کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں. جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے, آپ خوش تھے, آپ نے کوئی تنقید نہیں کی. تو میں یہ کہتا ہوں جج ذمہ داری پوری کرتے ہیں. غلطیاں ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس فیصلے سے کچھ سپریم کورٹ نے اپنے گناہوں کو دھویا ہے. اب ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے, میں نے تو سنی نہیں ہے, لیکن بہرحال لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے. اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا. آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی.